وہ دن ہے کہ جس کے لیے لوگوں کو لامحالہ جمع کیا جائے گا، وذالک یوم مشہود، اور وہ دن ہے پیشی کا، سب کو پیش ہونا ہے۔ وما نؤخرہ الی اجل معدود، اور ہم اسے ایک وقت معین تک کے لیے مؤخر کیے ہوئے ہیں، ایک وقت معین ہے اس کا، معدود ہے، گنتی کی گئی ہے اس کی، یہ نہیں ہے کہ کبھی نہیں آئے گا، آئے گا وہ دن۔ یوم یاتی، جس دن جب کہ وہ دن آ جائے گا، لا تکلم نفس الا باذنہ، کوئی ذی نفس زبان نہیں کھول سکے گا مگر اللہ کے اذن سے۔ فمنہم شقی و سعید، تو انسانوں میں سے شقی بھی ہوں گے، بدبخت بھی ہوں گے، سعید بھی ہوں گے، نیک بخت ہوں گے۔ فاما الذین شقوا، تو وہ لوگ کہ جو بدبخت ہیں، ففی النار لہم فیہا زفیر و شہیق، وہ آگ میں ہوں گے جس میں ان کو وہاں چیخنا چلانا ہے، دھاڑنا ہے اپنے درد سے، کرب سے۔ خالدین فیہا، اس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے، ما دامت السماوات والارض، جب تک کہ رہے آسمان اور زمین، الا ما شاء ربک، سوائے اس کے کہ جو چاہے تیرا رب۔ یہ ذرا مشکلات القرآن میں سے یہ مقام ہے، یہ واحد مقام ہے کہ جہاں خالدین فیہا ابدا یا خالدین فیہا، اس میں کچھ استثناءات بھی آئی ہیں کہ کب تک یہ رہے گا، جہنم کب تک رہے گی، ما دامت السماوات والارض، جب تک آسمان اور زمین رہے۔ اب اس سے مراد ابدیت بھی ہو سکتی ہے، اور اس میں کوئی اشارہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاید کبھی کوئی وقت آئے کہ یہ جو آسمان اور زمین کی ایک تخلیق اللہ نے کی ہے، یہ ایک خاص اس کا نظام ہے، ایک وقت میں آ کر یہ نظام بدل جائے، پھر کوئی اور آسمان کوئی اور زمین تخلیق فرمائے۔ بہرحال اس وقت تک جب تک کہ یہ آسمان اور زمین باقی رہیں گے تو یہ جو جہنمی لوگ جو ہیں وہ جہنم میں رہیں گے۔ اس میں بھی ایک استثناء، الا ما شاء ربک، اللہ کا اختیار ہے، اگر کسی کو چاہے اس میں سے نکالنا تو اس کا اختیار مطلق ہے۔ جیسا کہ ہم نے عرض کیا، کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ جیسے اہل سنت کے نزدیک اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اس پر عدل کرنا واجب ہے، لیکن یہ کہ وہ عدل کرے گا۔ اسی طریقے سے یہ بات کہ اللہ تعالیٰ کا اختیار مطلق ہے، وہ کسی کو چاہے تو نکال لے، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ کفار کے لیے یہ جہنم جو ہے وہ ابدی ہے، اللہ نکالے گا نہیں، واللہ عالم۔ ان ربک فعال لما یرید، یقیناً آپ کا رب جو ہے جو ارادہ کر لے اس کو کر گزرنے والا ہے۔ واما الذین سعدوا، اور جو لوگ نیک بخت ثابت ہوں گے، ففی الجنۃ خالدین فیہا، اور وہ جنت میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش، ما دامت السماوات والارض، جب تک رہے آسمان اور زمین، الا ما شاء ربک، سوائے اس کے کہ جو آپ کا رب چاہے، عطاء غیر مجزوز، اور یہ جو بخشش ہے یہ بے انتہا ہوگی، اس کا خاتمہ کبھی نہیں ہوگا۔ یہ اضافی لفظ جنت کے لیے آ رہا ہے کہ جو دوزخ کے لیے نہیں آیا۔ یہ جو ذرا سا باریک فرق ہوتا ہے، پھر اس سے بڑے فلسفیانہ نکتے نکلتے ہیں، اس سے پھر محققین نے، علماء نے جو ہیں پھر بہت سے دلائل استدلال کیے ہیں۔ چنانچہ حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور شیخ ابن عربی دونوں کی ایک رائے ہے جو اہل سنت کا جو عام اجماعی عقیدہ ہے اس سے مختلف ہے۔ اہل سنت کا اجماعی عقیدہ یہ ہے کہ جنت اور دوزخ دونوں ابدی ہیں، ہمیشہ، کوئی اختتام نہیں ہے، نہ جنت کا نہ دوزخ کا۔ لیکن امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور شیخ اکبر جو صوفیاء کے ہیں، شیخ ابن عربی، اگرچہ ان دونوں میں بڑی بود ہے بہت سی چیزوں کے اندر، اور امام ابن تیمیہ جو ہے وہ بہت ہی سخت تنقید کرتے ہیں اور سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں شیخ ابن عربی کے لیے، محی الدین ابن عربی، لیکن یہ کہ اس معاملے میں ان دونوں کی رائے ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ جنت تو ابدی ہے، دوزخ ابدی نہیں ہے۔ ایک وقت آئے گا، چاہے وہ ارب سال کے بعد آئے، وہ ابد ہمارے اعتبار سے ابدی ہو، ہمارے اعتبار سے انفائنائٹی ہوگا، لیکن یہ کہ ایک وقت آئے گا کہ جہنم ختم ہو جائے گی، یہ ان کی رائے ہے، واللہ عالم۔ فلا تک فی مریۃ مما یعبد ہؤلاء، تو تمہیں کوئی شک نہ رہے ان چیزوں کے بارے میں جن کو یہ لوگ پوج رہے ہیں۔ ما یعبدون الا کما یعبد آباؤہم، نہیں پوج رہے یہ مگر ایسے ہی جیسے کہ ان کے آباء و اجداد پوجتے رہے ہیں من قبل، اس سے پہلے۔ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنقُوص، اور ہم انہیں ان کا جو اجر اور ثواب اور ان کا بدلہ ہے، حق ہے، پورا دے دیں گے بغیر کسی کمی کے۔